بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچرز میں ہم نے مائکرو آرگینزمس کے بارے میں پڑھا تھا کہ مائکرو آرگینزمس کون کون سے ہیں۔ تو مائکرو آرگینزم آپ کے بک میں دیے گئے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ پہلا اس میں وائرس، بیکٹیریا، فنجائی اور پروٹوزوا تھا۔ تو یہ 4 قسم کے مائکرو آرگینزمس آپ کے بک میں دیے گئے ہیں اور اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے پچھلے لیکچرز میں۔ آج والا ہمارا ٹاپک ہے مائکرو آرگینزمس اینڈ ڈیزیز، کہ مائکرو آرگینزمس کی وجہ سے ڈیزیز کس طریقے سے کاز ہو سکتے ہیں اور ڈیزیز کے پھر کون کون سے اقسام ہیں ہمارے باڈی کے اندر۔ تو ڈیزیز کے 2 اقسام ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ کمیونیکیبل ہوتے ہیں۔ کمیونیکیبل وہ ڈیزیز ہوتے ہیں جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ بیمار ہے تو اگر وہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائے تو پھر اس میں بھی یہ ڈیزیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتے ہیں جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتے۔ کمیونیکیبل ڈیزیز مائکرو آرگینزمس کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا تو یہ بیکٹیریا کی وجہ سے کاز ہوں گے، یا یہ فنجائی کی وجہ سے کاز ہوں گے، یا وائرس کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈیزیز مائکرو آرگینزمس کی وجہ سے کاز ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جب ایک مرتبہ یہ کاز ہو جائے ایک انسان میں، انسان وہ بیمار ہو جائے، تو پھر اگر وہ دوسرے انسان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے، یا مثال کے طور پر ایک بندہ اگر بیمار ہے تو وہاں پہ وہ سنیز وغیرہ کر لیتا ہے یا کفنگ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ موجود ہے، تو اس کے منہ سے سنیزنگ میں یا کفنگ کے دوران وہ پارٹیکلز باہر نکل آتے ہیں، وہ بیکٹیریا کے پارٹیکل یا وائرس پارٹیکل باہر نکل آ جاتا ہے، تو دوسرا بندہ اگر اس کے قریب موجود ہے تو وہ جب وہاں پہ سانس لیتا ہے تو وہ اس کے باڈی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسفر نہیں ہوتے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ تو پھر اگر یہ ٹرانسفر نہیں ہوتے تو یہ کس وجہ سے کاز ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ڈیزیز کاز ہو سکتے ہیں کسی نیوٹرینٹس یا وٹامنس کی کمی کی وجہ سے۔ جب ہمارے باڈی کے اندر نیوٹرینٹس کی کمی آتی ہے یا وٹامنس کی کمی آتی ہے تو پھر یہ جو ڈیزیز آتا ہے وہ ہوتا ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز، اور اس ڈیزیز کو اسپیسیفکلی ہم کہتے ہیں ڈیفیشینسی ڈیزیز۔ اور یہ ڈیزیز پھر ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں کہ مطلب جن چیز کی ہماری باڈی کے اندر کمی ہے، یا وٹامنس کی کمی ہے یا نیوٹرینٹس کی کمی ہے ہماری باڈی کے اندر، تو جب وہ ہم کھا لیتے ہیں تو اسی طریقے سے پھر وہ ڈیزیز وہاں سے ختم ہو بھی سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کبھی کبھی ہمارے باڈی کے پارٹس بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کڈنیز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہارٹ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب باڈی کے پارٹ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ڈیزیز بھی دوسرے انسان میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، ڈیزیز بیسیکلی وہ ہوتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کمیونیکیبل اور دوسرا نان کمیونیکیبل۔ کمیونیکیبل جو کہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ٹرانسفر ہو گئے، لیکن نان کمیونیکیبل وہ ڈیزیز ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ یہ ڈیفیشنسی کی وجہ سے آتے ہیں، کسی بھی چیز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، یا نیوٹرینٹس یا وٹامنس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو جب ہم وہ نیوٹرینٹس یا وہ وٹامنس دوبارہ کھا لیں تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی باڈی کا پارٹ فیل ہو جائے، مثال کے طور پر کڈنیز فیل ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، لیور فیل ہو جائے، تو یہ ڈیزیز بھی دوسرے انسان میں پھر نہیں لگ سکتے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ یہ مائکرو آرگینزمس کس طریقے سے ہمارے باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور پھر کس طریقے سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے باڈی کے اندر مائکرو آرگینزمس انٹر ہوتے ہیں یا تو جب ہم سانس لیتے ہیں نوز کے ذریعے، یا جب ہم کوئی خوراک وغیرہ کھا لیتے ہیں، اگر گندا فوڈ ہم کھا لیتے ہیں یا گندا پانی ہم پی لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے منہ کے ذریعے بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئس کے ذریعے بھی ہمارے باڈی کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ جب جو ڈیزیز کاز ہو جائے تو پھر وہ ڈیزیز کس طریقے سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اگر وہ بیمار ہے، اس کو نزلہ زکام وغیرہ ہے، تو جب وہ کفنگ کرتا ہے یا سنیزنگ کرتا ہے، تو جب وہ کفنگ یا سنیزنگ کرتا ہے تو جب اس کے باڈی کے اندر جو بھی جرمز وغیرہ موجود ہیں وہ سنیزنگ کے ساتھ ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ باہر نکل آ گئے ایک مرتبہ تو وہاں پہ اگر کوئی انسان موجود ہے، وہ اسی کے دوران سانس لیتا ہے، تو جب وہ سانس لیتا ہے تو وہ پارٹیکلز، وہ جرمز وغیرہ وہاں پہ اگر موجود ہے تو وہ اس کے باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو جب اس کے باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے باڈی کے اندر بھی وہ اپنا کام شروع کر لیتے ہیں۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، جب ایک بندہ بیمار ہے، اس کو نزلہ ہے یا زکام وغیرہ ہے، تو جب وہ کفنگ کرتے ہیں یا سنیزنگ کرتے ہیں تو اس کفنگ اور سنیزنگ کے دوران اس کے باڈی سے وہ جرمز وغیرہ باہر نکل آتے ہیں۔ تو جب وہ باہر نکل آتا ہے، ہوا میں موجود ہوتے ہیں، تو اگر اس کے قریب کوئی بھی بندہ موجود ہے، وہ اس میں سانس لیتا ہے،
وہ دوسرا بندہ باہر والا, تو وہ اس کے منہ سے جو جرمز باہر نکلے ہیں وہ دوسرے بندے کے منہ میں یا نوز میں چلے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ ڈیزیز ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو گیا. تو یہ تھا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے بھی ڈیزیز کا وہ جا سکتے ہیں. اب ڈائریکٹ کانٹیکٹ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ زخمی ہے یہاں پہ, اور وہ کسی سرفیس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ٹکرا دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ لیٹ سپوز میرا ہاتھ زخمی ہو چکا ہے اور اس مارکر کو میں اٹھا دیتا ہوں, تو اس مارکر کے اوپر بھی اگر جرمز وغیرہ موجود ہے تو وہ بھی ہمارے جسم کے اندر ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, اگر کسی انسان کا ہاتھ زخمی ہو چکا ہے, وہاں پہ اگر کوئی کٹ وغیرہ موجود ہے, تو وہ جس سرفیس کے اوپر ٹچ کر لیتا ہے, جس سرفیس کو بھی ٹچ کر لیتا ہے, اور وہاں پہ اگر کوئی جرمز وغیرہ موجود ہے, کوئی بیکٹیریا موجود ہے اس سرفیس کے اوپر, تو وہ اس کٹ کی وجہ سے, اس زخمی جگہ کی وجہ سے وہ اس کے باڈی کے اندر جا سکتے ہیں. اگلا جو وجہ ہے ڈیزیز ٹرانسفر ہونے میں وہ ہے انسیکٹس کا. انسیکٹس کا بھی بہت بڑا رول یہاں پہ موجود ہے, اسپیشلی ماسکیٹوز کا یہاں پہ بہت بڑا رول موجود ہے, جس کی وجہ سے ڈیزیز ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں. اب یہ انسیکٹس وغیرہ یا ماسکیٹو کس طرح کر لیتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو جب انسیکٹس اس بیمار بندے کو کاٹ لیتے ہیں اور پھر وہ انسیکٹس وہاں سے اڑ جاتا ہے, کسی دوسرے بندے کو کاٹ دیتے ہیں, اور وہ دوسرا بندہ ہیلدی ہے, تو جب وہ انسیکٹ کسی انفیکٹڈ بندے کو کاٹ لیتے ہیں تو اس کے منہ میں وہ بلڈ آ گیا, اور بلڈ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے اس بلڈ کے اندر جراثیم بھی ہوں گے, جرمز وغیرہ بھی ہوں گے, تو وہ بھی اس کے باڈی کے اندر آ جاتے ہیں اس ماسکیٹو کے اندر. اور جب یہ ماسکیٹو چلا جاتا ہے کسی دوسرے ہیلتھی انسان کے اوپر اور وہاں پہ اس کو بھی پھر بائٹ کر لیتا ہے, تو اس انسان سے جو انہیلتھی تھا, جو بیمار تھا, وہاں سے جرمز چلے گئے دوسرے انسان میں چلے گئے. کس راستے سے چلے گئے؟ اسی انسیکٹس کی وجہ سے یا ماسکیٹو کی وجہ سے چلے گئے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, انسیکٹس کی وجہ سے کس طریقے سے ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ اگر انسیکٹ کسی بیمار بندے کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ بیمار بندے سے جرمز یا بلڈ اس انسیکٹس میں آتے ہیں یا اس ماسکیٹو میں آ جاتے ہیں, اور پھر جب وہ ماسکیٹو کسی دوسرے ہیلتھی انسان کو کاٹ لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے جرمز وغیرہ اور جو بلڈ ہے وہ دوسرے انسان میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ماسکیٹو کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کا ایگزامپل ہے ملیریا, جو کہ زیادہ تر ملیریا اسی وجہ سے یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے بعد انفیکٹڈ فوڈ اور واٹر کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز ٹرانسفر ہوتے ہیں. اب انفیکٹڈ فوڈ کسے کہتے ہیں کہ اگر ایک فوڈ ہمارے کھانے کی چیزیں ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کور نہیں ہے, کوئی چیز اس کے اوپر موجود نہیں ہے یا فریج کے اندر موجود نہیں ہے, تو اگر وہ کھلی ہوا میں موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ مائکرو آرگینزمس, فنجائی, بیکٹیریا اس کے اوپر آ کے اس کے اوپر گرو ہو جائیں گے, اور جب بھی ہم اس خوراک کو پھر کھا لیتے ہیں تو وہ ہمارے باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے بھی وہ ڈیزیز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پانی کی وجہ سے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. اگر وہ گندا ہے, اس کے اندر مائکرو آرگینزمز موجود ہے, تو جب وہ ہمارے باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈیزیز کاز کر لیتے ہیں. تو یہ تو تھا کہ کس طریقے سے یہ ڈیزیز ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں. اچھا, اب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ مائکرو آرگینزمز کس طریقے سے ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں. تو یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں کفنگ اور یا سنیزنگ کی وجہ سے. جب ایک بیمار انسان کفنگ کرتا ہے, سنیزنگ کرتا ہے, اور اس کے قریب کوئی دوسرا انسان موجود ہوگا, تو اسی دوران جب وہ سنیزنگ کرتا ہے وہاں پہ جرمز وغیرہ موجود ہوں گے, تو وہ دوسرے انسان جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر بھی وہ چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اگر کسی کا ہاتھ زخمی ہو چکا ہے اور وہ اس زخمی ہاتھ کو کسی سرفیس کے اوپر رکھ دے اور اس سرفیس کے اوپر اگر بیکٹیریا موجود ہے تو وہ اس کے باڈی میں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ میرے یہ انگلی زخمی ہے اور اس انگلی کے ذریعے میں یہ مارکر اس طریقے سے اٹھا دیتا ہوں, تو اگر اسی مارکر کے اوپر جراثیم موجود ہوں گے تو وہ میرے باڈی کے اندر جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انسیکٹس بھی انوالو ہیں. انسیکٹس مطلب اسپیشلی ماسکیٹوز بھی یہاں پہ انوالو ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیزیز ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انفیکٹڈ فوڈ اگر موجود ہے یا انفیکٹڈ واٹر اگر موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.